جب کسی شخص کو کوئی ضرورت درپیش ہو تو اس کے لیے نماز حاجت پڑھنا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث شریفہ مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت مانگنی ہو یا کسی آدمی سے اس کی کوئی ضرورت وابستہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اس کے بعد یہ دعا مانگیں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے جو نہایت حلم والا اور کریم ہے۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رحمت کے موجبات اور آپ کی مغفرت کے پختہ اسباب اور ہر نیکی میں سے حصہ اور ہر برائی سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے کسی گناہ کو معاف کیے بغیر نہ چھوڑ اور میرے کسی غم کو ہٹائے بغیر نہ رکھ، اور میری کوئی بھی حاجت جس سے تو راضی ہو اسے پورا کیے بغیر نہ چھوڑ۔ اے مہربانوں کے مہربان۔ علامہ شامی نے تجنیس کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ نماز حاجت عشاء کے بعد 4 رکعت ہے، جس کی ترتیب ایک مرفوع حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھی جائے، اور بقیہ 3 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ پڑھیں۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نمازیں پڑھیں تو ہماری ضرورتیں پوری ہو گئی۔ تفصیل کے لیے ترمذی شریف حدیث نمبر 479، فتاوی شامی جلد 2 صفحہ نمبر 473، کتاب المسائل جلد 1 صفحہ نمبر 512 اور 513 دیکھیں۔